ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں ایک بادشاہ تھا جو خود کو خدا سمجھنے لگا تھا اور اس نے اللہ رب العزت کو چیلنج کیا تھا۔ اس بادشاہ کا نام تھا نمرود۔ یہ واقعہ اللہ نے قرآن پاک میں بھی بیان کیا ہے۔ یہ واقعہ ہزاروں سال پہلے کا ہے۔ اس وقت نمرود نام کا یہ بادشاہ پوری دنیا پہ راج کرتا تھا اور یہ بیبیلون میں رہتا تھا۔ آج تک صرف 4 لوگوں نے پوری دنیا پہ راج کیا ہے اور ان 4 میں سے ایک نمرود تھا۔ باقی 3 لوگ تھے سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین اور بخت نصر۔ نمرود اتنا ایروگنٹ تھا کہ لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تھا اور لوگوں سے اکنالج بھی کراتا تھا کہ میں ہی خدا ہوں۔ جو لوگ اسے خدا نہیں مانتے تھے نمرود ان سب کا قتل کروا دیتا تھا۔ ایک رات نمرود کو سپنا آیا۔ اس نے ایک ستارہ دیکھا جس کی روشنی کے سامنے چاند، سورج اور بھی کئی ستارے بے نور ہو گئے۔ جب نمرود نے فارچون ٹیلرز کو یہ بات بتائی تو انہوں نے بتایا کہ فیوچر میں ایک ایسا انسان آئے گا جو تیری بادشاہت اور کنگڈم کے ڈاؤن فال کی وجہ بنے گا۔ یہ سن کر نمرود ٹینشن میں آ گیا اور اس نے حکم دیا کہ آج سے میرے کنگڈم میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کا قتل کر دو اور سارے شوہر اور بیوی کو بھی ایک دوسرے سے دور رہنے کا حکم دے دو تاکہ آگے بھی کوئی بچہ پیدا نہ ہو پائے۔ ایسے بے تکے انفیریورٹی کمپلیکس کی وجہ سے ہزاروں معصوم بچوں کا قتل ہو گیا۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پیدا ہوئے۔ نمرود کے خوف کی وجہ سے ان کی ماں انہیں لے کر شہر سے دور ایک پہاڑی علاقے پر چلی گئی۔ ایسے ہی لوکل لوگوں سے چھپ کر بڑے ہی سٹرگلز کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی ماں انہیں روز دودھ پلاتی تھی۔ کچھ اسکالرز بولتے ہیں یہ سلسلہ 7 سال تک چلتا رہا اور کچھ اسکالرز بولتے ہیں کہ یہ وقت 7 سال نہیں تھا بلکہ اس سے زیادہ ٹائم کا تھا۔ کچھ سالوں بعد وہ انسیڈنٹ ہوا جس میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا۔ یہ آگ لگانے کی تیاری میں بیبیلون کے لوگوں نے کئی ہفتے لگا دیے تھے اور فائنلی ایک بہت بڑی آگ کو وجود میں لے آئے۔ یہ آگ اتنی بڑی تھی کہ اس کے نزدیک کوئی بھی جاتا تو وہ بہت بری طرح سے جل جاتا تھا۔ آگ کی لپٹیں اتنی لمبی تھی کہ اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرنے کی جرت نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ اگر کوئی پرندہ آگ کے اوپر سے گزرتا تو وہ بھی جل جاتا۔ بیبیلون کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا اور انہیں گلیل جیسی ایک چیز میں ڈال دیا تاکہ وہ کھینچ کر انہیں آگ میں پھینک سکے۔ پلک جھپکتے ہی ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے۔ اسی وقت زمین و آسمان کے فرشتوں نے بھی التجا کی۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام آگ میں جلنے والے ہیں، وہ تو آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولتے۔ اے رب، تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو بچا سکے۔ اللہ نے اجازت دے دی۔ اسی وقت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ میں آپ کی کچھ مدد کر دوں، کچھ تمنا ہے آپ کی تو بتا دو۔ ایک اور فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا ساری ہوائیں میرے حکم میں ہیں، آپ ایک اشارہ تو دیں میں یہ آگ کی لپٹیں یوں بجھا دوں۔ پھر ایک اور فرشتہ آیا، اس نے کہا دنیا کا سارا پانی میرے حکم میں ہے، آپ ایک اشارہ دیں اور میں صرف 1 سیکنڈ میں اس آگ کو بجھا دوں۔ پھر اور ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا ساری مٹی میرے حکم میں ہے، آپ ایک اشارہ دیں میں ساری آگ کو زمین میں ڈبا دوں گا۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک بہترین موقع تھا خود کو بچانے کا، کیونکہ جبریل علیہ السلام آئے ہوئے تھے جو کہ چیف آف دا اینجلز ہیں، اور بھی بہت پاورفل فرشتے آئے ہوئے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی ابراہیم علیہ السلام کو بڑے آرام سے آگ سے بچا لیتا، لیکن ہمارے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے خوش رہے اور میرا رب میرے لیے جو بھی فیصلہ کرے گا وہ مجھے منظور ہے۔ اور کچھ ہی پل میں ابراہیم علیہ السلام بھڑکتی ہوئی آگ میں تھے۔ یہاں ایک بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے۔ یہ شدید آگ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور ٹھنڈک کا باعث بن گئی۔ اتنی بڑی آگ ان کا ایک بال بھی نہیں جلا پائی۔ اس آگ سے صرف ابراہیم علیہ السلام کی رسیاں جلی جس سے انہیں باندھا گیا تھا۔ آگ میں بڑے ہی سکون میں بیٹھ کر ابراہیم علیہ السلام اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگے، اور جیسے ہی آگ بجھی تو ابراہیم علیہ السلام اس جگہ سے ایسے اٹھ کر آئے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس معجزے کو دیکھ کر سارے لوگ دنگ رہ گئے، لیکن پھر بھی لوگوں نے اللہ کی وحدانیت کو نہ مانا بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو اکیلا چھوڑ کر وہاں سے چپ چاپ چلے گئے۔ یہ واقعہ اس لیے ہوا تھا کیونکہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی بولا تھا کہ بھائی مجھے خدا مان لو، اور ایز ایکسپیکٹڈ انہوں نے منع کر دیا۔
پھر اس انسیڈنٹ کے کچھ دنوں بعد ہی بیبیلون میں اکال آ گیا۔ لوگوں کا آنا جلد ہی ختم ہو گیا اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس وجہ سے لوگ بھوک مری سے مر رہے تھے۔ نمرود بادشاہ تھا تو آبویسلی اس کے پاس کھانے پینے کا ریزرو پڑا تھا، تو لوگ کھانا مانگنے کے لیے نمرود کے دربار جانے لگے۔ پھر نمرود اپنی پہلی والی حرکتیں ہی کرتا تھا۔ وہ بولتا تھا جو مجھے خدا مانے گا میں اس کو راشن پانی دوں گا، اور جو لوگ اسے خدا نہیں مانتے تھے ان سب کو دھتکار کر بھگا دیا جاتا تھا۔ اس اکال کے دوران ایک بار ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کے دربار میں تشریف لے گئے، تو نمرود نے ان سے پوچھا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟